اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، مجھے یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پکڑ تو 4 پرندوں کو، فصرہن الیک، مانوس کر لے تو ان کو اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل، پھر ڈال تو ہر ایک پہاڑ پر، منہن، ان پرندوں میں سے، جزءاً، ان کے چھوٹے چھوٹے اجزاء، ثم ادعہن، پھر تو ان کو پکار بلا، یأتینک سعیا، آئیں گے وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس کے متعلق ان آیات مبارکہ میں مضمون چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان ہوا تھا کہ وہ اپنا کھانا اپنی سواری کے اوپر لے کر ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے انہوں نے یہ استفہام کیا، اللہ کیسے آپ اس مردہ بستی کو زندہ کریں گے؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند مسلط کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے، پھر اللہ نے ان کی سواری کو ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے دکھایا۔ ایک وہ پورا واقعہ ان آیات سے پہلے والا ذکر کیا، اور ان آیات مبارکہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ مفسرین اس واقعے کی کچھ ابتدا ایسے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک لاش پڑی تھی، کوئی مردہ جانور تھا یا کوئی چیز تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ مچھلیاں سمندر کے اندر سے نکلی، وہ اس کو کھانا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مچھلیاں گئی تو یہ کوے چیل وغیرہ آئے، انہوں نے اس کو کھایا۔ کوے چیل کھا کے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد کیڑے مکوڑے آئے، انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جسامت تو ایک ہی ہے، لاش تو ایک ہی ہے، لیکن کھانے والی کافی ساری چیزیں ہیں، ان کے دل میں خیال اٹھا کہ یہ ایک میت کا جسم کتنے جانوروں کے پیٹوں میں چلا گیا، اب یہ مختلف ذرات میں ہونے کے بعد کل قیامت والے دن کیسے اکٹھا ہوگا؟ تو انہوں نے یہ والی حیرانگی اللہ کے سامنے ذکر بھی کر دی، رب ارینی کیف تحیی الموتى، میرے اللہ آپ مردہ کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فوراً جواب یہ دیا، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو ہماری قدرت پہ کوئی شک ہے؟ اولم تؤمن، آپ کو یقین نہیں ہے؟ فوراً ابراہیم نہ یا اللہ یقین پکا ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ آپ زندہ کریں گے، آپ قادر ہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں وہ قدرت دیکھ لوں، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لوں گا نا تو میرا یقین بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا آپ اس طرح کریں، 4 پرندے لیں، 4 پرندے، اور ان کو پالیں، اپنے ساتھ مانوس کریں، اتنا مانوس کریں کہ آپ جب ان کو اشارہ کریں تو آپ کے اشارے پہ دوڑتے ہوئے آئیں۔ یہ پرندے کون سے تھے؟ قرآن پاک کے اندر ان کا نام ذکر نہیں کیا، احادیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر تو نام نہیں ملتا، البتہ تابعین اپنے تجربے کی بنیاد پہ یا کوئی قول ان کے سامنے آیا ہوگا، کہیں نہ کہیں یہ 4 پرندے ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک مور تھا اور ایک کبوتر تھا۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ مانوس کیے،
اتنے مانوس کیے کہ اشارہ کرتے تھے تو وہ فوراً حضرت ابراہیم کے اشارے کے اوپر جو وہ کہتے تھے وہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے انہوں نے ثم جعل علی کل جبل منہن، انہوں نے ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے ان کا قیمہ بنایا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ذرہ ذرہ بنا دیا، پھر اس چاروں کے قیمے کو مکس کیا، آپس میں اتنا مکس کیا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ مرغے کا گوشت کون سا ہے، کوے کا کون سا ہے، مور کا، سب کو مکس کرنے کے بعد اس کے 4 حصے کیے اور سامنے 4 پہاڑوں کے اوپر ان کو رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم آپ ان چاروں کے ساتھ مانوس تھے، یہ چاروں آپ کے ساتھ مانوس تھے، جو قیمہ آپ نے مکس کیا آپ اس میں سے مجھے قیمہ نکال کے دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام تو نکال ہی نہیں سکتے تھے، قیمہ تو قیمہ ہے، وہ تو سب کا برابر ہو گیا، اب ذرے اس کے تو نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے فرمایا اب دور پہاڑ کے اوپر ان کو رکھو، آپ کے ہاتھ میں ان کی جان نکلی ہے، قیمہ آپ نے بنایا ہے، اب سامنے پہاڑ پہ رکھ کے آپ ایک ایک پرندے کو آواز دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کبوتر، تو چاروں پہاڑوں کے اوپر کبوتر کے جسم کے جو ذرات تھے وہ اڑے، اور اڑنے کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کا ڈھانچہ بنا، ہڈیاں آئی، ہڈیوں کے بعد گوشت آیا، رگیں بنی، کھال آیا، اور پورا پرندہ بننے کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے اڑتا ہوا ان کے ہاتھ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت نے جب سارے چاروں پرندے اسی طرح بنا دیے، پھر ان سے پوچھا اب بتائیں کیا اب بھی اطمینان قلب نہیں آیا؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب میرا دل مطمئن ہو گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، سب کچھ کر کے میرے رب نے فرمایا ابراہیم یاد رکھنا آپ کا رب زبردست حکمتوں والا ہے۔ یہ 4 پرندے آپ کے سامنے اس طرح ریزہ ریزہ کر کے، جو رب آپ کی آواز پر ان کو زندہ کر سکتا ہے وہی رب کل میت کو قبر کے اندر سینکڑوں کیڑوں کے پیٹ میں پہنچ جانے کے بعد جب حساب و کتاب کے لیے زندہ کرنا چاہے گا بس ایک ہی بار کہے گا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اپنے رب کے نام پہ کھڑی ہو جا، وہ اٹھے گی، بیٹھے گی، قبر میں بیٹھی ہوگی، اب اس سے میرا رب کہے گا اب جواب دے، اس سے سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تجھے میرے رب نے جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئے، تجھے میرے رب نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، تجھے میرے رب نے صحت عطا کی تھی کن کاموں میں لگا کے آیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے بندہ اگر سیاںا بنے تو وہ کئی حدیثوں مبارکہ میں آتا نا، قیامت والے دن جب میرا رب حساب لینے کے لیے آئے گا نا، حساب، تو زبان کے اوپر مہر لگا دے گا، زبان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب انسان کے اعضاء میں سے ہر ایک عضو کو میرا رب زبان دے دے گا، ہاتھ کو زبان دے گا، ہاتھ بولے گا اللہ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ آپ نے مجھے اس کے تابع کیا تھا اس نے مجھے فلاں فلاں غلط کاموں میں استعمال کیا، ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دے گا، یہ انسان روئے گا، پیٹے گا، اسے کہے گا یار میں نے اپنے لیے تھوڑا کیا، میں اگر تجھے گناہ میں استعمال کرتا تھا تو فائدہ تو تیرا بھی تھا نا، وہ کہے گا بے شک فائدہ میرا تھا لیکن میں نے تجھے کہا تو نہیں نہ تھا کہ مجھے گناہ میں استعمال کر۔ انسان کی پنڈلی بولے گی، پنڈلی، اس کو میرا رب زبان دے گا، وہ بولے گی اللہ یہ فلاں فلاں ہم پاؤں کے ذریعے سے ہمیں چلا کے لے کے گیا، فلاں جگہ پہ اس نے ہم سے فلاں برائیاں کروائی تھی۔ تو انسان کے اپنے اعضاء بھی اپنے مخالف ہوں گے، اپنی ذات بھی اپنے مخالف ہو جائے گی، سب کچھ مخالف ہونے کے باوجود اگر کوئی چیز بچے گی تو رب ذوالجلال کا رحم و کرم بچے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کے دل کے اندر سے سارا خمار نکل آئے گا۔ آج تو بڑی نیکیاں کر کے بندہ یہاں سے جاتا ہے نا کہ جناب والا اگر میرے گناہ ہو بھی گئے ہیں تو میں نے توبہ کر لی ہے، میں یوں کروں گا، وہ نیک آدمی وہاں پر تھر تھر کانپیں گے۔ وہ جیسے آتا ہے نا، وہ ایک شعر ہے بھلے شاہ کا ہے، کس کا، فضل عدل کرے تا تھر تھر کمپن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں لاکھ نیکیاں کر لوں پتہ بھی نہیں ہے مجھے میری وہ قبول بھی ہیں یا نہیں۔ ایک مزے کی بات اور بھی ہے
نیکیوں کے قبول ہونے نہ ہونے میں شک ہوتا ہے کہ نیکی میری پتہ نہیں قبول ہے نہیں. گناہ کے معاملے میں ایسا ہے ہی نہیں. گناہ جب ہو گیا نا وہ تو پکا لکھا گیا, اس میں یہ شک نہیں ہے پتہ نہیں لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا. اس میں یہ شک نہیں ہے کہ میں نے گناہ کر لیا, ممکن ہے اللہ نے فرشتوں کو کہا چھوڑ بس یہ نہ لکھو, نہ وہ لکھا گیا. نیکی کے بارے میں ہے عین اخلاص کے ساتھ ہے تو لکھی گئی, اگر عین اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھی گناہوں کے کھاتے میں لکھی گئی اور کہہ دیا گیا اس نیکی کو ریا کے خانے میں لکھ دو. تو انسان کو ہر وقت ڈرنا, اللہ رب العزت کے سامنے کانپتے رہنا چاہیے, تبھی کوئی اللہ کی جانب سے آخرت میں پکڑ والا معاملہ ہماری طرف سے کم ہوگا. باقی وہ رب رحیم ہے, اتنا بھی ڈرانا ہمارا مقصود نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے جب ہے ہی سارا کچھ, کیونکہ ڈر جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر وہ انسان جری ہونے کی طرف چل جاتے ہیں. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ معافی دے رب تعالی ظالم ہے, نہ ایسا بھی نہیں ہے, وہ رب تو غفور ہے رحیم ہے. ہمیں یہ بھی امید ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہے ہیں, کھول کے ہمارے کٹھے چھٹے دکھائے گئے ایک مرتبہ کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میرا بندہ تیرے سینکڑوں گناہ اور نافرمانیاں ہونے کے باوجود بھی ایک ٹائم مجھے بتا دو کہ جس میں میں نے تمہیں بھوکا سونے دیا ہو, ایک وقت مجھے بتاؤ جس پہ میری نعمتیں دنیا میں تمہارے اوپر نہ اتری ہوں, ایک مرتبہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں نے اپنے رحم و کرم دنیا میں تمہارے اوپر کم کیے. یقیناً ہم کہیں گے اللہ کم تو نہیں کیے, بنا مانگے تو